آج رمضان المبارک دوبارہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے تو ہم دل کی گہرائیوں سے رمضان المبارک کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے اور ہم پر اپنی رحمتوں کو موسلا دھار بارش کی طرح برسائے، آمین۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا اور رمضان المبارک کی ہر طرف آمد ہے، دل خوشی سے جھوم رہا ہے کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ مہینہ نیکیاں سمیٹنے والا مہینہ ہے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے چاند کا ایک بڑا خاص عمل شیئر کریں گے۔ یہ کیسا عمل ہوگا، سن کر یقین جانیں کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اور یہ عمل میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک مرتبہ ملتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بھی بھائی، میری کوئی بھی بہن اس عمل سے محروم رہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان بھائی اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھے اور اس سے مستفید ہوں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اس کے شیئر کرنے سے بھی آپ کو ثواب ملے۔ اب رمضان کی فضیلت کے بارے میں تو آپ بخوبی جانتے ہو کہ یہ مہینہ اللہ رب العزت کا مہمان مہینہ ہے۔ جس طرح ہم اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان کی دل و جان سے خدمت کرتے ہیں تو ہمیں رمضان المبارک کی بھی اس سے بڑھ کر خدمت کرنی چاہیے۔ اس کے روزے خشوع و خضوع کے ساتھ رکھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اب قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا اتنا زیادہ اجر ملے گا کہ عام دنوں میں جب ہم قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتے ہیں تو ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن جب رمضان المبارک میں ہم قرآن پاک کا ایک حرف پڑھیں گے، صرف ایک حرف، تو پتہ ہے ہمیں کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 700 نیکی، کیونکہ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو زیادہ تر لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دیتے ہیں تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ اجر مل سکے۔ اب زکوٰۃ کے بارے میں بھی آپ کو بتلاتا چلوں کہ کوشش کریں کہ زکوٰۃ رمضان کے شروع میں ہی ادا کر دی جائے تاکہ جن لوگوں کو آپ وہ زکوٰۃ کے پیسے دیں ان کے استعمال میں وہ پیسے آ سکے۔ کچھ لوگ اپنے راشن کا بندوبست کر سکیں، کچھ اپنی ضروریات پوری کر سکیں، کچھ اپنے قرضوں کو اتار سکیں، یعنی کہ جو بندہ جس پریشانی میں مبتلا ہے اس کی یہ پریشانی ختم ہو جائے۔ تو رمضان میں جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہر وقت اپنے بندوں پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہتی ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ بخشش کا، اور تیسرے عشرے میں لیلۃ القدر کی رات۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ایسی مبارک رات کہ جس کا اجر اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے زیادہ رکھ دیا کہ میرا جو بندہ، جو بندی اس رات خشوع و خضوع کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ عبادت کرے گا، اسے صرف اس ایک رات میں عبادت کرنے کا اجر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان پر قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بہانے بنائے امت محمدیہ کو بخشنے کے، لیکن انتہائی افسوس ہے ان لوگوں پر جو اس رات کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں، جو اس رات کو بھی لب و لاب میں گزار دیتے ہیں، اس رات کو بھی ٹی وی ڈرامے دیکھنے میں گزار دیتے ہیں۔ خدا را میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ موقع عطا کیا ہے تو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے سے، ایک ایک پل سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ہر وقت اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور ان رحمتوں کو سمیٹ لیں۔ موقع ملا ہے، ہو سکتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ تو باتیں تو بہت ہو گئی، باتوں کے ساتھ ساتھ ابھی تک جن دوستوں نے ہمارے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ فلمیں، ڈرامے، گانے تو بہت زیادہ لوگ شیئر کرتے ہیں، لیکن آج دیکھتے ہیں کہ ان اچھی باتوں کو، ان قرآنی وظائف کو آپ کس حد تک شیئر کرتے ہیں، اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اب آج رات جیسے ہی آپ کو رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے یا پھر چاند نظر آنے کی بشارت مل جائے،
ویسے تو آج 100% یقین ہے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا، تو چاند نظر آنے کے بعد مغرب کے بعد آپ نے شکرانے کے 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ 2 نوافل ضرور ادا کریں اور شکرانے کے اس نیت سے نوافل ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی میں رمضان کا مہینہ نصیب کیا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ تو نوافل ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ یا پروردگار، اس مہینے کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، رزق کے دروازے کھول دے، ہمارے دلوں پر لگے ہوئے زنگ کو صاف کر دے۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ اس کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ کوشش کریں کہ اس عمل کو نماز تہجد کے ساتھ پڑھا جائے۔ تہجد کا وقت بڑا مبارک وقت ہوتا ہے، اور اس وقت کی قدر وہ لوگ جانتے ہیں جو نماز تہجد کو ادا کرتے ہیں۔ تہجد کا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ آپ پریشان ہیں تو نماز تہجد ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، آپ کی پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی۔ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، نماز تہجد ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا اور آپ کا سارا قرض اتر جائے گا۔ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد نافرمان ہے، نماز تہجد ادا کریں، ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگیں۔ اولاد ایسی فرما بردار ہوگی کہ لوگ آپ کی اولاد کی مثالیں دیں گے۔ یہ اتنا مبارک وقت ہے۔ گناہوں سے معافی مانگو گے تو اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب مختصر آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ عام وقت میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن تہجد کے وقت اللہ رب العزت کی طرف سے صدائیں لگائی جاتی ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار اسے رزق دیا جائے، ہے کوئی حاجت روا اس کی حاجت کو پورا کر دیا جائے، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اور یہ صدائیں طلوع آفتاب تک لگتی رہتی ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ یہ عمل نماز تہجد کے ساتھ پڑھا جائے۔ عمل کیا ہے، اس کی ترتیب کو اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جی تو سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ویسے تو بہت سے درود ہیں، آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ۔ اس سورہ مبارکہ کی ایک بڑی مبارک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، وہ آپ 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، اس سے زائد مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت کی یہ آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے، آپ رب کریم کی بارگاہ میں اس خواہش کے پورا ہونے کے لیے دعا مانگو۔ یقین جانیں کہ آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی، اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر کیا جانے والا یہ آسان سا عمل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اب آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اپنے پیاروں کے ساتھ اس عمل کو ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ ثواب کے بھی مستحق ہوں اور اس عمل سے دوسروں کا فائدہ بھی ہو۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔